السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان عباسی اور اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل جو نواز شریف کی قسمت کی دیوی ہے وہ ان پر کافی مہربان ہے اور ان کے حق میں عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں۔ ابھی جو ایک ان کے لیے خوشخبری نیب کی طرف سے آئی ہے کہ جو شریف ٹرسٹ میں ان کے خلاف انکوائری تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ انکوائری سٹیج پر اس کو ختم کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 20 سال پہلے کا جو انکوائری تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی اور لیکن ابھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے ان پر جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا وہ بھی کالعدم ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ تو جو قسمت کی دیوی ہے وہ کافی مہربان ہے نواز شریف صاحب پر، تو آئے دن ان کو جو ہے نا وہ ریلیف مل رہا ہے۔ اور جو پہلے 8 سے 5-6 سال پہلے دیکھیں جو ان کے لیے حالات تھے اس سے بالکل 180 ڈگری جو ہے نا وہ اپوزٹ جا رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو فضائیں ہیں ان کی حق میں ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ فیور مل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں العزیزیہ کیس میں، ایون فیلڈ کیس میں ان کو بریت ملی ہے اور جو ہے وہ ایک قسم کا نیب نے بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیس کو آگے جاری رکھ سکیں، اور ان کے خلاف نواز شریف کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیس کو جاری رکھ سکیں، لہٰذا اس لیے وہ ودڈرا کر رہے ہیں۔ تو یہ نیب کو بھی پوچھنا چاہیے بلا کے چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ کیوں، یہ اس وقت کیا جو فیصلے جو خلاف نواز شریف کے خلاف جو کیس کیے گئے تھے، بنائے گئے تھے، وہ بدنیتی پر مبنی تھے، یا اب جو ہے وہ نیب جو ہے اس نے جو ودڈرال کیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ تو یہ بالکل اس سے پوچھنا چاہیے نیب سے۔ نیب کے جو چیئرمین ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، ڈی جی ہیں نیب، ان کو بلا کے کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے تو یہ من گھڑت جو کیس ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی ان کیسوں کو کبھی تو ان کے خلاف جو ہے ان کے جو ضمانت کے فیصلے دیتے ہیں، کبھی ضمانت نہیں دیتے۔ تو یہ فیصلے بھی جو عدلیہ بھی کرتی ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی اس میں ذمہ دار ہے۔ تو عدلیہ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلے آیا اس وقت بدنیتی پر مبنی بنائے گئے تھے یا اب کوئی بدنیتی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری عدلیہ اور جو یہ نیب ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہمارے فیصلوں سے کتنی جو ڈیمیج ہوتا ہے، ملک و قوم کے لیے نقصان ہوتا ہے، اور جس شخص کے خلاف فیصلہ آتا ہے آیا اس کے لیے کتنے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ تو ان کو دیکھیں، جب نواز شریف اپنی اہلیہ کو بیمار چھوڑ کر آئے، پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کتنا ان کے ساتھ جدائی، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ جو ان کے یہ سال ہیں، کیا یہ عدلیہ اور نیب ان کو واپس کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ان کو ثبوت کو عدالت میں جو ہے وہ لے کے آئیں، ان کو پیش کریں، ان کو ثابت بھی کریں، ان کو پروف کریں۔ یہ نہیں ہو کہ ہوا میں ہو گئے جی یہ جی آئی ٹی بن گئی جی، اس کے یہ فیصلے آ گئے، 10 والیام آ گئے۔ کدھر گئے وہ 10 والیام؟ کدھر گئے ہیرے؟ ان ہیرو کو بلا کے وہ واجد ضیاء صاحب جو تھے ان کو پوچھا جائے کہ کدھر ہیں فیصلے، کہاں پہ آپ نے یہ انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی، اور یہ آپ نے کس طرح یہ جو جے آئی ٹی میں یہ فیصلے کیے، پھر اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ ریفرنس بنائے، خاص کر جو ایون فیلڈ ہے اس کا ریفرنس جو بنایا گیا، العزیزیہ کیس جو بنایا گیا، یہ کس طرح آپ نے بنائے؟ اور پھر یہ اس وقت بھی دیکھیں جب یہ کہ ان کیسوں میں کچھ نہ نکلا تو پھر پاناما میں جو ان کو سزا ہوئی وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہوئی اور ان کو تاحیات ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا۔ بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو حامد خان صاحب نے بھی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا فیصلہ ہے اس کو کالعدم جو عدالتوں نے کیا ہے سپریم کورٹ نے، یہ لندن پلین کا حصہ ہے، اور خان صاحب نے 1.5 سال پہلے اس کے متعلق بتا دیا گیا تھا کہ یہ سائن ہو گیا ہے جو لندن پلین ہے۔ تو لندن پلین تو اس وقت تو نہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، نہ
جو آرمی چیف ہیں، اور اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بنیں گے. تو یہ تو اس وقت اگر ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ یہ اس پلین کا حصہ ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور وہ ظاہر عمران خان کی بہن ہے تو اس لیے وہ تو یہ کہیں گی کہ یہ کسی پلین کا حصہ ہے جو پہلے لندن پلین بنایا گیا تھا. لیکن یہ تو ڈائریکٹ پھر یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ تو ڈائریکٹ الزام جو ہے سپریم کورٹ پہ لگا رہی ہیں. تو یہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ بتائیں کہ اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ جو پلان بنایا گیا تھا یہ لندن میں، اس کے آپ کے پاس کوئی دستاویزات ہیں یا کوئی ویڈیو کلپ ہے، یا کس طرح کس بنیاد پہ یہ آپ الزام لگا رہی ہیں. تو الزام لگا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو پروف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. جس طرح 35 پنچر کا مشہور الزام عمران خان صاحب نے لگایا تھا نجم سیٹھی پر، تو پھر ان کو معافی مانگ کے اپنی جان چھڑوانا پڑی. تو الزام لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس کے ہمارے پاس پروف بھی ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال یہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اس سے ابھی جو کیس بنایا گیا نیب کا کیس ہے جو شریف ٹرسٹ کے حوالے سے، یہی حوالے سے تھا کہ جو انہوں نے فنڈنگ کی تھی نواز شریف نے اس میں گھپلے تھے. تو یہ 23-24 سال پہلے کا کیس ہے جو ان پہ بنایا گیا تھا انکوائری سٹیج پر، اور اس کو اسی سٹیج پر جو اب ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ کتنے پہلے یہ کیس بنا تھا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو آج اس میں جو ہے وہ نیب نے وڈرا کر لیا ہے. تو یہ ابھی دیکھیں کہ یہ نواز شریف صاحب کو ابھی جو عمران خان کے خلاف ابھی جو کیس بنا رہے ہیں، پہلے جو ان کے خلاف جو کیس تھا معلم جبہ کا تھا، سونامی کا تھا، پھر بلین ٹریز کا کیس تھا، معلم جبہ کا کیس تھا، تو یہ اس وقت بنائے گئے تھے لیکن عمران خان کے دور میں ان کو بالکل نیب نے ٹچ بھی نہیں کیا، اور ان کے کوئی اس پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر جب ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے پہ کیس جو یہ القادر ٹرسٹ والا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، پھر توشہ خانہ کا ہے، یہ جو سائفر ہے، یہ پھر انہوں نے جو ہے نا یہ کیس پھر بنے اور اس کو سٹارٹ کیا. تو نیب بھی جو ہے وہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اس کے کیسوں کو وہ اس گورنمنٹ میں نہیں اس کو آگے لے کے بڑھتا، بلکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر جب وہ ان پہ حالات کوئی برے ہوتے ہیں تو نیب بھی ان کے خلاف کیسز بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ نیب کے خلاف عدالتوں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں یہ ادارہ. تو ناظرین، تو پھر یہ اس ادارے جو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی لیجسلیشن یا ایسا کوئی لا بنائیں، یا پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یا تو اس کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے، یا جس طرح شاہد خاقان عباسی کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیب ہے جب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو اس کو سرے سے ہی ختم کر دیں. کیونکہ یہ کوئی کتنے اس نے کرپشن کے کیس پکڑے ہیں اور کتنے ریکوری ہوئی ہے اور ملک و قوم کو اس کا فائدہ ہوا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے. اور یہ آگے مستقبل میں چل کے بھی اگر یہ نیب اسی طرح رہا تو ابھی عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، تو کل اگر عمران خان کی حکومت آ گئی تو یہ پھر اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف کیسز بنائیں گے. تو نیب تو اسی طرح جو ایپیسوڈز ہیں وہ اپنی ریپیٹ کرے گا، ایک کی حکومت آئے گی تو دوسرے کے خلاف مقدمے بنائیں گے. تو ان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ابھی آئے تو ایسے پارلیمنٹ سے ایسے کوئی قانون سازی کرے کہ نیب کے یا تو اختیارات کو محدود کر دیا جائے، یا پھر اس کو سرے سے ختم کر کے جو ادارے ہیں آپ کے جس طرح یہ انکم ٹیکس ہے کے ادارے ہیں، اس سے بھی کرپشن کی آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے. گوشوارے جو جمع کرائے جاتے ہیں اس پہ ایف آئی اے ہے جو یہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، پولیس ہے آپ کی، اس طرح کے اور ادارے ہیں جو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اور آپ ان کو اگر اسٹرینتھن کریں گے، ان کو مضبوط کریں گے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ نیب جیسے ادارے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال یہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ آیا اس ادارے کو کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں. کیونکہ جو بھی بیوروکریٹس ہیں جو
جن کی اچھی ریپیوٹ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا نیب سے اپنے آپ کو، ان کو بھی نیب جو فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ کیس بنا دیے جاتے ہیں. جس طرح احد چیمہ ہے صاحب ہیں، ان کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو یہ پھر جس طرح بھی اعظم خان ہیں جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، تو یہ ویل ریپیوٹیڈ جو ہوتے ہیں یہ بیوروکریٹ، یہ بھی پھر کوئی فیصلہ نہیں لیتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ملک و قوم کے حق میں بھی کوئی فیصلہ لیا تو نیب ان کے خلاف ایکشن لے لے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری سٹارٹ ہو جائے گی. تو ان کو ارباب اختیار جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو مل کر سوچنا ہوگا کہ آیا نیب کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے بعد جب نواز شریف صاحب پہ تو کیسز ختم ہو رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ابھی کوئی جلسے جلوس ہیں یا ان کی پارٹی سے ابھی کوئی جو جس طرح الیکشن مہم چلنی چاہیے، ابھی 1 ماہ تقریباً رہ گیا الیکشن میں، لیکن کوئی بھی گہما گہمی جس طرح الیکشن کی ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کو کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں تھوڑے بہت، بلاول صاحب کر رہے ہیں، اکا دکا شہباز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے، لیکن یہ ایک اس لحاظ سے ٹیمپو جو ہے وہ نہیں بن رہا کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے مطلب کوئی اس کی جو ہے وہ آثار نظر نہیں آتے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اگلے ماہ میں. کیونکہ یا تو پھر ابھی جو نشان الاٹ ہوں گے تو کوئی بینرز وغیرہ کوئی اس طرح، یا تو پھر سٹارٹ ہوگی الیکشن مہم. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک بھی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹکٹوں کے جو فیصلے ہیں وہ ابھی تک نہیں کیے. جس طرح مسلم لیگ نون ابھی تک رکی ہوئی ہے، اس نے بہت سارے حلقوں سے جو ہے نا وہ اپنے جو امیدواران ہیں ان کا اعلان نہیں کیا کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ خاموشی ہے، کیونکہ بعض حلقوں سے 6 امیدوار ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں. تو وہ اس ابھی انتظار میں ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. تو جو ہی یہ ان کے فیصلے ہو جائیں گے تو امید ہے کہ الیکشن مہم بھی کا سٹارٹ بھی جو ہے نا وہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہوگا. ابھی تک تو کوئی آثار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن آنے والے دنوں میں امید ہے کہ جو ہے نا الیکشن مہم جو ہے وہ اپنے زوروں پہ ہوگی اور لگے گا آپ کو کہ الیکشن آگے ہو رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ ایک بات کوئی جس طرح سینٹ سے ایک وہ قرارداد منظور ہوئی، 14 سینیٹرز نے منظور کی کہ الیکشن کو لیٹ کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے کہ کچھ عرصے کے لیے، اور اس کا تائید اس کے حق میں کہ اس کو سپورٹ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے کہ ابھی اگر الیکشن تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے لیٹ ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بعض علاقوں میں ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں کون سے خدشات ہیں یا کیا ہیں کہ وہ الیکشن نہیں چاہ رہے. تو لیکن سپریم کورٹ اس وقت ڈٹی ہوئی ہے، اور باقی پارٹیاں بھی سوائے فضل الرحمان صاحب کے باقی پارٹیاں بھی چاہ رہی ہیں کہ الیکشن ہوں. تو دیکھیے ناظرین آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے جو ساتھ آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی کبھی کبھی مدد کر دیا کریں تاکہ وہ اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.